صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تعالى في مقام آخر: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق اللہ العظیم. ہمہ قسم دی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک واسطے خاص ہے، جس خالق نے مینوں اور تہانوں بہت ساریاں نعمتاں نال نوازیا ہے. دیکھن لئی مالک نے اکھاں عطا کیتیاں اور سنن لئی اللہ رب العزت نے کان عطا کیتے. سوچن اور سمجھن لئی مالک عز و سما نے سانوں دل و دماغ عطا کیتا. ہر نعمت ایک دوسری تو بڑی نعمت ہے، تو سانوں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا استعمال مالک عز و سما کی مرضی کے مطابق کرنا چاہیے. درود و سلام ہادی رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت تھے. آج کی اس ملاقات کے اندر اللہ دیا دیتیاں ہوئی نعمتوں کے اندروں ایک نعمت جس کا نام اکھ ہے، اس کا ذکر ہوئے گا کہ اکھ کو استعمال کس طرح کرنا چاہیے. اس آنکھ تو اللہ رب العزت نے سانوں کی دیکھن کا حکم دیتا ہے، اور کس چیز تو مالک عز و سما نے سانوں منع کیتا ہے. تو آنکھ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اندر بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کا استعمال بھی مالک عز و سما کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. عربی زبان کے اندر آنکھ کو بصر کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے جانو کہ اس بصر کا کام کی ہے. یہ سارے جسم کا ایک عضو ہے، ایک حصہ ہے جس کے نال اسی کسی کی پہچان کر سکتے ہیں. رات ہے رات کو رات دیکھنے اور دن کو دن دیکھنے. ایک فرق کرنے لیے اللہ رب العزت نے آنکھ دیتی ہے. اسی طرح حق اور باطل کو دیکھنا اللہ رب العزت نے مینوں اور تہانوں ایک انعام اس واسطے کیتا ہے کہ لوگوں تسی حق اور باطل کے اندر فرق کر سکو، کالے اور گورے کے اندر فرق کر سکو، چھوٹے اور بڑے کی پہچان کر سکو. میں تمہیں آنکھ اس واسطے دیتی ہے کہ قدرت الہی کے مناظر دیکھو، قدرت کے کرشمے دیکھو، تاکہ تمہارا ایمان اور مضبوط ہو جائے. مالک عز و سما نے یہ اکثر اس واسطے دیتی ہے کہ اسی اپنے رشتہ کی پہچان کر سکیے. ماں کو ماں کی نظر نہ دیکھیے، بہن کو بہن کی نظر نہ دیکھیے، باپ کو باپ کی نظر نہ دیکھیے، بھائی کو بھائیوں کی نظر نہ دیکھیے، رشتہ دار عزیزداروں کو عزیزداری کی نظر نہ دیکھیے، جماعتی ساتھیوں کو جماعتی ساتھیوں کو اپنے مسلمان بھائی ہوں کی نظر نہ دیکھیے. ایک پہچان بھی اللہ رب العزت نے میں ایک کو فاتح کیا. اگر اس کی قدر و قیمت جاننا چاہتے ہو کہ ایک کتنی بڑی انمول چیز ہے
تو پھر سنو بنی اسرائیل کے اندر مالک ارض و سما نے ایک بندے نو ایک موقع فراہم کیتا، کہتا کہ مالک میں چاہنا وا کہ میں دنیا داری تو کٹ کے رشتہ داریاں تو کٹ کے ایک الگ تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے تیرا ذکر کر سکا، تیری عبادت کر سکا، تینوں راضی کر سکا، میں نے موقع فراہم کیتا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کو موقع عطا کیا۔ کیا میرے نزدیک کوئی بندہ نہ ہوئے، میرا عزیز رشتہ دار بھی قریب نہ ہوئے، سمندراں دیاں تنہائیاں دے اندر اس کو ٹائم دیتا گیا، کھان پین کے بندوبست کر دیتے گئے، 500 سال کی عمر دیتی گئی، 500 سال زندہ رہا، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی اکھ جھپکن کے برابر بھی اس نے نہیں کی۔ کتنا بندہ اچھا ہوئے گا کہ اکھ جھپکن کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اسی قدم قدم تے نافرمانیاں کرتے نظر آنے ہیں، قدم قدم تے نافرمانیاں، گستاخیاں، اور قدم قدم تے ایک دوسرے کی برائیاں دیکھتے نظر آنے ہیں۔ اتنا نیک آدمی اکھ جھپکن کے برابر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ موت کا وقت آیا تے سونیا میں موت آئے تے سجدے کی حالت کے اندر آئے۔ سبحان اللہ، کتنا حسن خاتمہ ہے۔ سانوں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ساڈا بھی حسن خاتمہ نصیب فرما، ساڈا بھی ایسا خاتمہ بھی ایمان سانوں نصیب فرما کہ سانوں بھی موت آئے تو سجدے کی حالت کے اندر آئے، اے اکھاں تیرے سامنے روندیاں نظر آن۔ محترم بزرگوں، ساتھیوں، ماں اور بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العزت نے اس کو موت بھی سجدے کی حالت کے اندر دے دیتی۔ اب اللہ رب العزت کے سامنے آیا تے آگے کہنے لگیا سونیا میں نا اپنے عملوں پر جنت جانا چاہوں۔ کیوں؟ 500 سال کی عبادت، اکھ جھپکن کے برابر بھی نافرمانی نہیں، کوئی نافرمانی، کوئی گستاخی نہیں، رات کے قیام کے اندر، دن روزے کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر مصروف، ذکر و اذکار کے اندر مصروف، اتنی زندگی مصروفیت سے گزر گئی۔ اللہ پوچھ رہے نے میرے بندیا تو زندگی گزار کے آیا ہے، ہوں تو میری رحمت نال جنت جانا چاہنا ہے یا تو اپنے عملہ نال جنت جانا چاہنا ہے؟ کہتا ہے اللہ مینوں اپنے عملہ سے بڑا مان تے فخر ہے، میں اپنی زندگی کے اندر تیری کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، میں اپنے عملہ کے نال جنت جانا چاہنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ترازو لگاؤ، اے اکھ دی قدر و قیمت، اکھ دا اندازہ لگاؤ کتنی قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ترازو لگوایا، اکھ جی ہے نا جی بائیں سائڈ والی، کھبی سائڈ والی اکھ، اس کا ڈیلا نکال کے ایک پلڑے کے اندر، 500 سال کی عبادت ایک پلڑے کے اندر، تے اللہ نے کیا ہم وزن کرو کہ اس نے میری دیتی ہوئی نعمت کا حق ادا کیتا ہے یا نہیں کیتا۔ تو اللہ والے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی زبان کے الفاظ نکلے کہ اس کی اکھ کا وزن کیتا گیا، اکھ کا ڈیلا بھاری ہو گیا، عملہ کا پلڑا جو ہے اوپر چلا گیا۔ ہاں بھی بندیا 10 ادھر تک میری ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کیتا، تے حال تک تے اتنیاں بے شمار تیرے تے میرے انعامات نے کہ تو گننا چاہے تو انہوں گن نہیں سکتا، تو انہوں لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتا، احاطہ تحریر کے اندر لانا چاہے تو لا نہیں سکتا کہ تو اس اکھ نال کی دیکھا ہے۔ تینوں 60 سال کی عمر دیتی ہے، تینوں کوئی پتہ نہیں میں کی دیکھا، تو ہر چیز بھول چکے ہیں، تے ہوں دس تو میری اس نعمت کا حق ادا کیتا ہے۔ اللہ مینوں معاف کر دے، میں تیری اکھ کا بھی حق ادا نہیں کر سکیا، ہوں میں جنت جانا چاہنا تے تیری رحمت کے نال جانا چاہنا۔ تو سانوں پتہ چلا کہ اکھ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان ساری زندگی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اس نعمت کا شکر اور اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت کی اس نعمت کا حق ادا کرو تے غور کرو قرآن سانوں کی کہہ رہا ہے، مالک ارض و سما سانوں کی درس دے رہے ہیں کہ اس اکھ نال کی دیکھنا ہے۔ آئیے دیکھیے اللہ پاک کا قرآن مجید کے اندر مالک ارض و سما نے ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اے حضرت انسان دیکھتے صحیح میں اونٹ نو کیویں پیدا کیتا ہے،
اونٹ دی بناوٹ تے سجاوٹ ول غور کر افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت آسمان کو دیکھ کس طرح بغیر ستونہ تو تیرے اوپر چھت بنا دیتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ رب دی عظمت رب دی کبریائی نو جان جس مالک نے پہاڑاں نو میخاں تے کل بنا کے اس زمین دے اندر گاڑ دیتا ہے کہ زمین ہلے نہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اگر اپنی آنکھاں نال انہاں نو دیکھ زمین نو مالک نے تیرے واسطے کس طرح وسیع بچھا دیتا ہے اللہ کی نعمتوں سے غور تے کر کے تیرے جی مالک نے کی انعام کیتے ہیں تیرے واسطے زمین نو بچھونا بنا دیتا ہے تو زمین تے کھیتی باڑی کرے تینوں کوئی رکاوٹ نہیں تو سفر کرے دن کرے رات کرے تینوں کوئی رکاوٹ نہیں تو زمین کے اندر کھدائی کرے تینوں کوئی رکاوٹ نہیں اللہ نے سارے انعام تیرے واسطے کیتے ہیں تو رب واسطے کیتے ہیں اپنی زمین تے اپنے آسمان تے اپنی نعمتوں کے غور تے کر دیکھ تو صحیح اللہ مالک فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ قرآن کا دوسرا مقام فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ بندے اپنے کھانے والے دیکھ اپنے کھانے والے دیکھ جو تو کھا رہے ہیں اللہ نے تینوں آخر دیتی دیکھن واسطے رب دی قدرت دے مناظر دیکھ رب دی قدرت دے عجائب دیکھ رب دی قدرت دے حسین منظر دیکھ اپنا کھانا دیکھ جو تو کھا رہے ہیں انا صببنا الماء صبا میں آسمان تو پانی برسانا رحمت والا پانی برسانا ثم شققنا الارض شقا پھر تو اپنی آنکھاں نال غور کر اس تے نظارہ دیکھ اس کے اوپر نظر توڑا ثم شققنا الارض شقا ایک چھوٹا جا تنکا اور زمین کو پھاڑ کے نکل رہا ہے اور اس کو پھاڑنے والا اور اس کو کاٹنا دینے والا کون ہے ثم انبتنا فيها حبا پھر تیرے واسطے میں گندم تو کاشت کیتی ہے اس گندم دے اندروں میں تیرے لیے کھانے دے اناج پیدا کر رہا ہوں تو مکئی نو جناب کاشت کیتے میں تیرے لیے مکئی دا اناج پیدا کر رہا کتے مجھیاں پیدا کر رہا کتے کپاسیاں فصلہ نے زمین ایک علاقہ ایک پانی ایک لیکن ذائقے مختلف نے رنگ مختلف نے ایک کون گالن والا وَعِنَبًا وَقَصْبًا کدرے میں تیرے واسطے کھجوراں دے کدے انگور اگا رہا ہوں وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا تو اپنی آنکھاں نال نظارہ دے کر کدے تیرے واسطے زیتون پیدا کر رہا ہوں وَحَدَائِقَ غُلْبًا کدے تیرے واسطے میں بڑے بڑے باغات پیدا کر رہا ہوں وَفَاكِهَةً وَأَبًّا بڑے بڑے میوہ جات بڑے بڑے ثمرات بڑے بڑے نباتات پیدا کیتے بندیا تیرے واسطے تو رب واسطے کی بنایا تیسرا مقام قرآن کا اینا آنکھاں تو کم لے اپنی پیدائش تے غور کر تینوں رب نے پیدا کیویں کیتا ہے کیونکہ وفی انفسکم افلا تبصرون تسی اپنے آپ تے غور نہیں کر دے اپنے آپ نو دیکھ دے نہیں ہو اللہ نے قدم دیتے نے بغیر کسی چارج دے بغیر کسی بیٹری دے اپنے آپ ہی آٹومیٹک چل رہے ہیں دل تیرا کام کر رہے ہیں بغیر بیٹری بغیر سیل بغیر کرنٹ دے اکھاں تیریاں کام کر رہی ہیں دن رات کو پہچان رہی ہیں دل دماغ تیرا کام کر رہے ہیں جگر تیرا کام کر رہے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ دعوت دیتی جا رہی کہ بندہ تو اپنے آپ پہ غور نہیں کر تینوں جب اپنے آپ پہ تو غور کرے گا تینوں تیرے رب کی پہچان ہو جائے گی تیرا ایمان مضبوط ہوئے گا تیرا یقین بڑھ جائے گا اور اپنے آپ پہ غور کر
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ میں تمہیں ایک بوند کے قطرے تو پیدا کیتے ہیں، اور حقیر باپ دی صلب ماں دی چھاتی کو نکلے آیا ایک نطفہ، اور اس کو تو پیدائش اور آیا کردا پھرتا ہے۔ تو کی سمجھ لیں کہ میں بھول گیا ہاں، میں نے دوبارہ زندگی نہیں ملے گی؟ اپنی پیدائش سے غور کر، اپنے کھانے سے غور کر، زمین آسمان کی نباتات کے قدرتی نظارے سے غور کر، تیرا ایمان پڑے۔ اس آنکھ کا صحیح استعمال کر۔ مالک نے اپنی پہچان دی، اپنے نبی کی پہچان دی، جب آنکھ عطا کی تھی، تو اس آنکھ کا استعمال غیر شرعی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید سب پھر جوڑ کے کہہ رہے ہیں فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ۔ لوگوں اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق تے غور کریا کرو، انہوں ضرور دیکھا کرو كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، اس کو کیویں پیدا کیا گیا ہے۔ تواڈے گھر دے اندر انگور ہے، تواڈے گھر دے اندر درخت ہے، تواڈے گھر دے اندر جانور نے، جس وقت وہ پیدا ہو رہے ہیں انہوں نے پیدائش سے غور کر کے انہوں کی جوانی دیکھا کر، انہوں نے بڑھاپا دیکھا کر، تاکہ تینوں خالق کی پہچان آئے۔ عرفت ربی فشق العزائم، میں اپنے رب کو پہچاننا چاہ رہا ہوں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رب کو پہچانے ہی ایمی ہے کہ فشق العزائم، جو میں چاہتا سا وہ نہیں ہوگا، جو رب چاہتا وہ ہوتا ہے۔ یہ آج میں موضوع کا انتخاب کیوں کیتے ہیں؟ کیونکہ سارے معاشرے کے اندر سارے بچیاں کو ملحد بنایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ملحد الہاد کی دعوت دی جا رہی ہے، الہاد کی دعوت ایویں دی جا رہی ہے کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، کائنات اپنے آپ چل رہی ہے، ایک موت اور حیات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو مالک فرماتے ہیں بھئی انہاں اکھاں نال پہلیاں قوماں دے عبرت دے انجام دیکھ تاکہ تینوں ہوش آ جائے، تو ہوش دے ناخن دے۔ قل سیروا فی الارض، سورہ روم ہے، 21واں پارہ ہے۔ مالک بار بار سمجھ کہہ رہے ہیں ذرا زمین کے اوپر چل کے دیکھتے صحیح۔ قل سیروا فی الارض فانظروا، بڑے بڑے طاقتور نوجوان اس دنیا کے اندر آئے سن، تو اڑے اندر طاقت کے اندر بھی زیادہ سن، عمر کے اندر بھی زیادہ سن، قد قامت کے اندر بھی زیادہ سن، حسن و جمال کے اندر بھی اچھے سن، لیکن فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، ذرا اپنی آنکھاں نال انہاں دا نظارہ تے کر، ذرا دیکھ تے صحیح کہ اللہ رب العزت نے انہاں دا انجام کیتا ہے۔ روم اور فارس کی لڑائی کو دیکھ، بڑے بڑے اپنے آپ کو سپر پاور طاقت کہلانے والے، اولم یسیروا فی الارض، ذرا زمین کی سیر تے کر، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ذرا دیکھ انہاں دی قبراں نوں، انہاں دے نشانات نوں، انہاں دے اثرات نوں، انہاں دے آثار نوں، کہ اللہ رب العزت نے کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عملوها، بڑے طاقتور سن، لیکن مالک عز و جل نے انہوں نے نام و نشان مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے اہل بصیرت، اے آنکھوں والو، اے خوبصورت دیکھنے والو، فَاعْتَبِرُوا، اے تو عبرت حاصل کرو، تو سبق حاصل کرو۔ بندہ نبی رب کی نافرمانی تے تلیا رہے، اکڑیا رہے، پہلیاں قوماں دے انجام دیکھ کر کے بھی، قرآن مجید کو پڑھ کر کے بھی اس کا ایمان یقین نہ آئے، تو پھر اللہ رب العزت کو دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ یہ حالت رحم فرما۔ مالک عز و جل ہمیں سانو جڑا دعوت فکر دے رہے ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ جیڑی گل کا تینوں پتا نہیں، تو چودھری ہے، تو نمبردار ہے، تو اپنے وقت کا حکمران ہے، تو
گھر کا سردار ہے، تیری گھر کے اندر بہت زیادہ حکم تو منیا جا رہے ہیں، ولا تقف ما لیس لک به علم، جس بات کا تیرے کو علم نہیں ہے نا ان کے پیچھے نہ لایا کر، ان کے پیچھے نہ ٹول لگایا کر۔ ان السمع والبصر والفؤاد، کیونکہ مالک نے تیرے کنا کو سوال کرنا ہے جو تو سنیا ہوئے گا، تیری آنکھوں کو سوال کرنا ہے جو تو دیکھا ہوئے گا، تیرے دل کو پوچھا جائے گا کی سوچ کے ہیں، ہر چیز کے کوئی سوال ہے۔ تسی اور میں ساری جواب دے ہاں تو پھر اسے اللہ رب العزت کو کی جواب دے گے۔ اس واسطے جو اللہ رب العزت سب حکم دے، جتنے مالک نے کیا دیکھو کہ نظر والا رب کی رحمت کو دیکھتا ہے، نظر والا رب کی عظمت کو دیکھتا ہے، نظر والا حق کی بات کو دیکھتا ہے، نظر والا ہمیشہ حق اور باطل کے اندر فرق کرتا ہے، انصاف کو دیکھتا ہے، نظر والا بے انصافی نہیں کرتا۔ نظر کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو انہاں انہاں کو پوچھو جنہاں کو نظر نہیں آتا، جنہاں کو اللہ رب العزت نے اکھاں چھین لیا نے، انہاں پوچھو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اللہ نے تیرے اکھ دی ہے، قرآن کی تلاوت کر، کتنے سال کتنے مہینے کتنے دن ہو گئے ہیں کہ تو قرآن آج تک دیکھے نہیں، دیکھتا پھرتا ہے، لوگوں کی عیبوں کو دیکھتا پھرتا ہے، لوگوں کی برائیاں کو دیکھتا پھرتا ہے، ہر وقت کمزوریاں ڈھونڈ رہے، تلاش کر رہے کہ کوئی کمزوری نظر آ جائے۔ اللہ تیرے اس بات کا مکلف نہیں ٹھہرا دے کہ تو لوگوں کی کمزوریاں دیکھ، میرے نبی کی تربیت یہ ہے، اور لوگوں نے ہمیشہ اچھائیاں کی طرف دیکھا کرو، لوگ اچھائی کی کر رہے ہیں، لوگوں کی خامیاں تلاش نہ کریا کرو۔ اللہ مالک عز و جل پھر سانوں جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں، اے حضرت انسان ایک بندہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری